دوستو آج جو ہم واقعہ آپ کو سنانے اور دکھانے والے ہیں اسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کیسے ایک امام مسجد نماز پڑھاتے ہوئے جانور کی شکل میں بدل گیا اور لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ اس امام مسجد نے ایسا کیا گناہ کیا ہوگا جو اس کے ساتھ اس قدر بھیانک معاملہ پیش آیا، اور وہ بھی نماز پڑھاتے ہوئے۔ اللہ نے دوسروں کے لیے اسے کیوں عبرت کا نشان بنا دیا؟ آپ جب یہ جانیں گے تو یقین جانیے حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور بے ساختہ سبحان اللہ کہہ کر سوچیں گے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ دوستو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہوئے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور جن دوستوں نے ابھی تک نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل تحصیل علم سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچتا رہے۔ تو آئیے دوستو بنا کسی دیری کے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں۔ پیارے دوستو یہ واقعہ پاکستان کے ایک گاؤں کا ہے جہاں ایک مولوی امام مسجد اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ مولوی گاؤں کی مسجد کا امام تھا اور اس کا گھر مسجد سے منسلک تھا۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ مولوی نماز فجر پڑھا رہا تھا کہ پہلی رکعت کے بعد وہ عجیب حرکتیں کرنے لگا اور آوازیں نکالنے لگا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو وہ ہاتھوں اور پیروں کے بل تھا اور اس کا چہرہ ایک جانور کی طرح سوج رہا تھا۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر فوراً اسے دیکھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اور جیسے ہی ان کی نظر مولوی کے چہرے پر پڑی تو سب کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ بالکل اس وقت ایک جانور کی شکل کا ہو چکا تھا۔ اور پھر اس مولوی نے دیواروں پر ٹکریں ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور مر گیا۔ یہ منظر سبھی کے لیے عجیب اور دل دہلا دینے والا تھا۔ لوگ ہمت کر کے اس کے قریب گئے، اور جب یہ کنفرم ہو گیا کہ مولوی اب اس دنیا میں نہیں رہا تو اس کو گھر کے صحن میں لے گئے، جہاں اس کی صرف ایک بیٹی موجود تھی۔ دوسری کی شادی ہو چکی تھی اور ان کی ماں کچھ سال پہلے ہی مر چکی تھی۔ اب لوگوں کو تعجب تھا کہ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ مولوی نے کیا ایسا گناہ کیا ہوگا جو اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ اس پر جنات نے حملہ کیا ہے، یہ تو بڑا نیک مولوی تھا، اور کچھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس پر کالے علم کا وار کیا گیا ہے۔ مولوی مرنے کے بعد اپنی شکل میں واپس آ چکا تھا، مگر سب کو پھر بھی اس کے چہرے سے گھن آ رہی تھی۔ بہرحال اس کو غسل کے بعد جنازہ پڑھا کر قبرستان لایا گیا، اور وہاں دوستو ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب مولوی کو قبر میں اتارنے لگے تو ایک بہت بڑا سانپ قبر سے نکل آیا، جسے دیکھ کر سب لوگ ایک دم سے ڈر گئے، اور بہت کوشش کی گئی کہ سانپ کو ہٹا پائیں، مگر سانپ اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ دوسری قبر کھودی جائے۔ جب دوسری قبر کھودی گئی تو مولوی کو عین قبر میں اتارتے وقت ہی سانپ پھر سے نمودار ہو گیا۔ اب سب پریشان ہو چکے تھے۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے سمجھدار لوگ بھی موجود تھے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اس سے کوئی ایسا گناہ لگتا ہے سرزد ہوا ہے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہے۔ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سارے گاؤں والے توبہ استغفار کرنے لگے کہ اس نیک آدمی سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے جو اسے زمین جگہ نہیں دے رہی۔ بزرگ کہنے لگے کہ سب لوگ اسے معاف کریں، دل سے معاف کریں۔ کیا پتہ جانے انجانے میں اس سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو گئی ہے جس کی اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ بزرگوں نے سوچا کہ گھر والوں سے بھی کہنا چاہیے کہ اسے معاف کر دیں، شاید اس نے کسی گھر والے کا دل دکھایا ہے۔ حالانکہ یہ شخص امام مسجد تھا دوستو، اور نماز روزے کا ہمیشہ سے پابند پایا گیا تھا۔ سبھی گاؤں والے تعجب کا شکار ہو گئے کہ آخر اس کا معاملہ کیا ہے۔ کچھ بزرگ اس کی بیٹیوں کے پاس گئے اور ان کو سارا معاملہ بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ اس کی موت کیسے ہوئی، اور اب قبر بھی اس کو پناہ نہیں دے رہی۔ یہ سن کر بڑی بیٹی رونے لگی اور اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں، آپ ہمیں قبرستان لے کر چلیں۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لیا اور بزرگوں کے ساتھ قبرستان آ گئی۔ قبرستان جا کر بڑی بیٹی مولوی یعنی اپنے باپ کی میت کے پاس کھڑی ہو کر بلند آواز سے بولی کہ میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ کے واسطے دل سے معاف کیا۔ پھر اس نے چھوٹی بہن کو بھی بولا کہ وہ بھی معاف کر دے، لیکن وہ سختے کی حالت میں تھی اور خاموش تھی۔ لوگوں نے مولوی کو قبر میں دوبارہ اتارنے کی کوشش کی، مگر سانپ پھر نمودار ہو کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔
बड़ी बहन ने छोटी बहन की तरफ इल्तिजाइया नज़रों से देखा। छोटी साकित रही जैसे पत्थर बनी हो। बड़ी बहन ने आगे बढ़कर छोटी के पैरों पर हाथ रख दिए। छोटी बहन पांव पीछे करती हुई हकारत से बोली, माफ़ किया। बड़ी बहन बोली, दिल से कहो, अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। और फिर उस छोटी बहन ने कहा कि हाँ, मैंने दिल से अल्लाह के वास्ते इस शख्स को माफ़ किया। लोगों ने कलमा पढ़कर मौलवी को कब्र में उतारने की कोशिश की तो सांप फौरन गायब हो गया और ऐसे बहुत मुश्किल से मौलवी को दफनाया गया। सारे गांव वाले तौबा इस्तगफार करते रहे। फिर जब मामला खुला तो सबकी आंखें हैरत से बाहर आ गई कि जिसके पीछे हम अपनी नमाज अदा करते रहे वो इस कदर गंदा शख्स था। बात ये खुली कि मौलवी रात को शराब पीता था और ये सालों से इसकी आदत थी। जब उसकी बीवी मर गई तो उसने अपनी ही सगी बड़ी बेटी को शराब के नशे में हवस का निशाना बनाना शुरू कर दिया। बड़ी बेटी ने तंग आकर खुद अपना रिश्ता ढूंढकर शादी कर ली और इस दरिंदे बाप से अपनी जान छुड़ा ली। लेकिन बड़ी बेटी के बाद मौलवी बाज नहीं आया और उस नाम निहाद मौलवी ने अपनी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ा और उसकी दोनों बेटियां अपने बाप की शैतानियत को देखकर उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। छोटी बेटी तो अभी बहुत मासूम थी और माँ भी जा चुकी थी। बड़ी बहन ने छुटकारे के तौर पर शादी करके अपनी जान छुड़ा ली और वो मासूम लड़की अपने ही बाप के हाथों हर रात अपनी असमत लुटवाती रही थी। वो शख्स शायद अल्लाह के अजाब से बेगाना था, देखने को अल्लाह का मानने वाला था लेकिन पैरोकार शैतान का था। दोस्तों, फिर अल्लाह ने भी पूरा इंसाफ दिखाया और पूरे गांव के सामने उसकी असलियत खोल कर रख दी। जलील और रुस्वा तो वो दुनिया में भी किया गया और आखिरत में तो पता नहीं अल्लाह उसे माफ़ करेगा या नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर इंसान दूसरे इंसान को माफ़ कर भी दे मगर अल्लाह इंसाफ करने वाला है, आदिल है। दोस्तों, खुदारा शैतान के सर से पनाह मांगा करें और हर वक्त मांगा करें अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से महफूज रखे और रिश्तों की तामीज़ भी करना सिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये वाक़या सच्चा है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो सच्ची है कि अगर आप गुनाह करेंगे तो उसका अजाब आपको दुनिया में भी मिलता है और कब्र में भी, और अगर दुनिया में ना भी मिले तो कब्र में मिलता ही है और बहुत ही सख्त अजाब मिलता है। दोस्तों, 2 मिनट की लज्जत के लिए ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। इसलिए दोस्तों, हर छोटे बड़े गुनाहों से बचिए और ख़ुद को बचाइए। और दोस्तों, बातों बातों में हमारी और आपकी ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं कि जिससे हमारा ईमान चला जाता है और हमें ईमान जाने की खबर भी नहीं होती। दोस्तों, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा इस्तगफार करते रहें। बेशक अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमाने वाला है। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर पढ़ लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह।